تعالیٰ نے پیش کیا، دے دوں دنیا کے خزانے، چاہتے ہو؟ صفا پہ کھڑے تھے، اسرافیل آئے، ہاتھ میں تھال ہے، ریشم سے ڈھکا ہوا ہے، کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں سورے جہان کے خزانوں کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اب آپ فرمائیں، آپ بادشاہی چاہتے ہیں یا غلامی چاہتے ہیں؟ کون سی رسالت چاہتے ہیں؟ عبدن رسولہ او ملکن رسولہ؟ اب وہ بادشاہی اب وہ نبوت چاہتے ہیں جس میں بادشاہی ٹھاٹ باٹ ہوں، یا وہ نبوت چاہتے ہیں جس میں فقر و فاقہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدن رسولہ، نہیں مجھے بادشاہی نہیں چاہیے، مجھے غلامی والی نبوت چاہیے۔ اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن روٹی کھاؤں گا، ایک دن بھوکا رہوں گا۔ پھر تو ایک دن بھی نہ رہا، گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ سے پوچھا کچھ ہے؟ کہ کچھ نہیں، کہا ہے آج تو چوتھا دن ہے، کچھ نہیں کھانے کو ملا ہے، تو آج تو اللہ سے بات کرتا ہوں۔ تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز شروع کر دی، پھر سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھنے شروع کر۔ پیچھے آئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 3 دن گزر چکے تھے، آل رسول کے گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو، تو آج اپنے اللہ سے بات کرنے گئے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے ہو کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور ارشاد فرمایا مجھے کیوں نہ حکم دیا؟ عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا؟ ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہ کہا؟ یہ مالدار لوگ تھے، کہ ہمیں حکم کیوں نہ دیا؟ ہمارا رزق کس لیے ہے؟ دوڑے ہوئے گئے اور اونٹ بھر کے سامان کا لے کر آئے، بٹھایا، اتارا، پھر بھاگے ہوئے گئے اور گھر میں جو پکا ہوا تھا نا وہ اٹھا کے لائے کہ پکانے میں دیر ہوگی اور پہلی بہت بھوک ہے، تو پکا ہوا بھی لا کے رکھا۔ آپ نفل پڑھ کے واپس آئے تو آپ نے دیکھا سامان بھی ہے اور تک کھانا بھی تیار ہے، تو آپ نے فرمایا یہ کون لے کر آیا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آپ جو اللہ سے مانگنے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے تو نہیں واپس بھیج سکتے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد عثمان آئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا، میں نے سارا بتا دیا، تو یہ سب کچھ وہ پہنچا کر گئے ہیں۔ تو آپ نے ایسے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر آپ نے دوبارہ کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر تیسری دفعہ فرمایا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود پیشکش کر رہا ہو، ہم کہیں مجھے نہیں چاہیے۔ تو سب سے بڑا محسن اس کائنات کا اللہ کے بعد وہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہیں کہ جن کے احسان کو کوئی نہیں ادا کر سکتا، نہ ان تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ جس ہستی کی ساری زندگی امت کے لیے آنسو بہاتے گزری، تکلیف اٹھاتے گزری، گھر سے بے گھر۔ دیکھو کسی سچے آدمی کو جھوٹا کہہ دو نا تو وہ کہتا ہے مجھے گولی سے زیادہ یہ جملہ چبھا ہے، مجھے فیر مار دیتے مجھے یہ نہ کہتے۔ سب سے بڑے سچے کو منہ پہ کہا جا رہا ہو تو جھوٹا ہے، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟